وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے صدر محترم صاحب، ناظم جلسہ صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مرزا باڑی اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، مائک کا ساؤنڈ تھوڑا سا ٹھیک کیجئے، گڑبڑ ہے، ساؤنڈ کا اتنا کم کیا ہوا ہے، ساؤنڈ والے کا پورا پیسہ کاٹیے۔ ابھی اتنا دور سے بول رہے ہیں تو لگتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں اس کی گردن کسی نے موڑ دی ہے، آواز ہی نہیں کھینچ رہا ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی، آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات گرامی، بہت کچھ آپ کے درمیان باتیں آ چکی ہے۔ مجھ سے قبل بنگلہ مقررین نے آپ کے سامنے خطاب کیا، ناظم جلسہ نے بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی، شیخ محب اللہ سلفی صاحب سے ہماری بات چیت ہوتی رہی۔ کل اچانک میرے پاس فون شیخ عبدالغفار سلفی حفظ اللہ کا آیا اور انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ ہمارے ساتھ پریشانی ہے، مجبوری ہے، اور کوئی ایمرجنسی معاملہ ان کے ساتھ آ گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پروگرام میں کہیں کہیں آپ جب بولتے ہیں تو ہم جاتے ہیں، اگر آپ خالی ہیں تو آپ اللہ کے واسطے اور جمعیت اور جماعت کو دیکھتے ہوئے آپ یہ قربانی دیں۔ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمرجنسی کیس کو سولو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں،
اور ہماری حاضری ہوئی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے درمیان جو بھی ہماری گفتگو ہوگی ان تمام باتوں کو ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہی دعا ہے رب العالمین سے۔ کافی رات ہو چکی ہے، 12:30، اور اس علاقے میں کئی بار آ چکا ہوں۔ اب اس بستی میں شاید آیا ہوں نہیں، یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پورنیہ اور کشن گنج، ارریہ، بہار کے ان علاقوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، اور جلسوں سے ہی لوگوں نے ہمیں جانا ہے، جلسوں سے، اور جلسے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے اصلاح۔ جلسے کا مقصد ہے اصلاح، اور ایک مقصد ہوتا ہے کہ مدرسے کس طریقے سے چلے۔ ظاہر سی بات ہے، جب مدرسہ چلے گا، مدرسے کے اندر بچے پڑھیں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، تو سماج کے اندر اصلاح ہوگا۔ علم ہی سے روشنی، علم سے روشنی ہے۔ اب بچے پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے مدرسوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ایسے تو نہیں ہے کہ مدرسے کے مولویوں کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تنخواہیں کہاں سے حاصل کی جائے، تو یہاں کے عوام کے اندر جذبہ ہے۔ الحمدللہ میں نے سیمانچل اور اس علاقے کے لوگوں کے اندر وہ جذبہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ مدرسے کو زندہ رکھا جائے، اور یہ عوام کی محبت ہے کہ رات بھر جاگتے بھی ہیں اور جم کر کے اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ بھی کرتے ہیں۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جن لوگوں نے اس مدرسے کے لیے تعاون پیش کیا ہے اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے، کرنے والے کو، اور جو لوگ نہیں کیے اللہ ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن لوگ کر چکے ہیں اللہ ان سب کے تعاون کو اللہ تو قبول عطا فرما، آمین۔ یہ سماج کے اندر بہت ساری برائیاں تب بھی موجود ہیں، اتنے جلسوں کے باوجود، مدارس کے باوجود، اتنے خطبے کے باوجود، اگر سماج کے اوپر گہری نظر ہم اور آپ دوڑائیں گے تو آج ہمارے سماج کے اندر بے شمار برائیوں نے جنم لے لیا ہے، بے شمار برائیوں نے جنم لے لیا ہے، اور ایک ایک برائی کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں گے تو ان برائیوں کو پوری رات بھر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، ان تمام برائیوں کو رکھا نہیں جا سکتا ہے۔ غرض یہ سمجھ لیجئے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو برائیاں پائی جاتی تھی وہ برائیاں آج بھی ہمارے سماج کے اندر موجود ہے۔ عقیدے کے اندر گڑبڑی، عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں عقیدے کی گڑبڑی آ چکی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اس کے گردن کے اوپر تعویذ لٹکا دیا گیا، کیوں؟ یہ تعویذ اس بچے کی حفاظت کرے گا۔ 2 بچے پیدا ہوئے، اب بچہ دانی کو ڈاکٹر کے ذریعے سے اور آپریشن کے ذریعے سے ختم کروا دیا جاتا، کیوں؟ ہم 2 ہمارے 2 کون کھلائے گا، اتنا رزق کون لے گا؟ یہ عقیدہ ہمارے اندر آیا کہاں سے؟ یہ گڑبڑی پیدا کیسے ہوئی؟ عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے۔ آج ہم اپنے گھر کی فکر کر رہے ہیں کہ گھر کے اندر اگر کوئی گڑبڑی ہو تو اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ بیمار ہو تو اس بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں۔ ہمارا بچہ بیمار ہے، ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو مستری کو بلا کر کے اس چھت کو مرمت کرواتے ہیں تاکہ ہم اس کے اندر سکون سے رہ سکیں۔ اب اللہ تو یہی کہتا، میرے بندو ذرا یہ بتاؤ، اگر تمہارا بچہ دنیا کی آگ میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو تم اس بچے کو بچانے کی کوشش کرتے ہو، کیونکہ اس بچے کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آگ ہمیں